جہاد۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا، تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 1، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر 3، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی سیاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی پھر۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کرتی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام۔
اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے؟ وہ ایس آئی آر بھی چلایا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق، مخالف لوگ 30%، زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60%۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ یہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کرتی ہیں، یاد رکھیے سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو۔